دفنا دیجئے، آگ میں جلا دیجئے، پرندوں کو کھلوا دیجئے، کچھ بھی کیجئے، جسم جو دنیا کا تھا دنیا میں گیا، لیکن روح کا جہاں تک تعلق ہے عالم بالا سے آئی تھی، عالم بالا میں چلی گئی۔ مجھے بتائیے کہ کون سی وہ یونیورسٹی یا کالج ہے جو جسم کے علاوہ تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ جسم کی تعلیم ہو رہی ہے، فیکلٹیز، کالجز، ڈپارٹمنٹس سارے کے سارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب روح کا معاملہ آتا ہے تو لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، بغلیں جھانکتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے ہیں۔ ہر فلسفی اپنی بات کہتا ہے، ڈور کو سلجھانا چاہتا ہے تو اور الجھا دیتا ہے۔ ارسطاٹل نے کیا کہا، فیثاغورس نے کیا کہا، یونانی فلسفیوں کے کیا فیصلے تھے، اور زردشت نے کیا کہا، ایران کے فلسفیوں نے کیا کہا، کنفیوشس نے کیا کہا، جن کو نبی سمجھا گیا وہ اگر فلسفی تھے تو انہوں نے کیا کہا، اور اگر واقعی نبی تھے تو انہوں نے کیا کہا۔ دنیا کی تاریخ علم پر، تاریخ فن پر، تاریخ ثقافت پر نگاہ ڈالیے، اور انسائکلوپیڈیا اٹھائیے بریٹانیکا، اور ایتھکس کا اور مورلز کا اور ریلیجنز کا انسائکلوپیڈیا اٹھائیے، اور اس کے بعد پڑھیے کہ روحانی تعلیم کے انتظامات کہاں ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو روحانی تعلیم سے متعلق ہے۔ جسم کی تعلیم کا انتظام سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، جسم کی تعلیم کا انتظام حروف کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، ڈکشنریز کے ذریعے، وسائل مختلف استعمال کرتے ہوئے انسانوں میں وہ افراد تیار کیے جا رہے ہیں جو افراد زندگی کے وہ مسائل جن کا جسم سے تعلق ہے حل کر دیں۔ کھانے کا نظم کر دیا جائے، علاج کا نظم کر دیا جائے، سواریوں کا نظم کر دیا جائے، کپڑوں کا نظم کر دیا جائے، رہائش کا نظم کر دیا جائے۔ الفاظ کتنے ہی اچھے ہوں اور کتنے ہی بلند ہوں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ کیا چارے اور باڑے سے بات آگے بڑھی؟ چارہ اور باڑا، آپ نے اس کو کہا ویلا، فلیٹ، ہاؤس، آپ نے یہ الفاظ استعمال کر لیے، اور دوسری مخلوق کے لیے وہ باڑا ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کہ برگر اور بریانی اور پلاؤ اور قورمہ اور فلاں اور فلاں، اور وہاں اس کو چارہ کہہ دیا گیا۔ لفظ کا فرق ہے اور کچھ نہیں، قسم کا فرق اور لفظ کا فرق، لیکن ساری دوڑ دھوپ اسی جسم کے لیے۔ لیکن انسان اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ انسان پیغمبروں کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ انسان نبیوں کی تعلیمات کو کہاں سے پائے؟ انسان اللہ کی رضا اور عدم رضا، اللہ کی صفات اور صفات کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو کہاں سے جانے؟ انسان اس زندگی میں کیا چیز استعمال کرے اور کیا نہ کرے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا ایکشن درست، کون سا نادرست، میری زندگی کے لیے کون سی چیزیں مضر، میری آخرت کے لیے کون سی چیزیں تباہ کن، میرے خاندان کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے شہر کے لیے، میرے ملک کے لیے، بین الاقوامی صورتحال کے لیے کیا چیز ہے جس سے سعادت، فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی، کیا چیز ہے جس سے فلاح اور سعادت حاصل نہیں ہوگی، ہلاکت اور تباہی کے اسباب پیدا ہوں گے، اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ عیسائیوں سے پوچھئے گا تو کہیں گے جیسس دی کرائسٹ سے ہوگا، یہودیوں سے پوچھئے تو کہیں گے موسیس سے ہوگا، ہندوؤں سے پوچھئے تو کہیں گے رام سے ہوگا، کرشنا سے ہوگا، بڑے بڑے پروہتوں سے ہوگا، پجاریوں سے ہوگا، کسی سے پوچھئے تو کہے گا زرتشت سے ہوگا، کسی سے پوچھئے تو کہے گا کنفیوشس سے ہوگا، مسلمانوں سے پوچھئے تو کہے گا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوگا، اور ان سے پہلے جو نبی گزرے، جو پیغمبر گزرے، ان کی تعلیمات سے بھی ہوگا۔ جو کتابیں اللہ کی پہلے اتری وہ کتابیں بھی ہدایت رکھتی تھیں، جو آخری کتاب اتری وہ ہدایت کی جامع اور مکمل کتاب ہے۔
ساری دنیا کے انسان آخر میں یہی کہیں گے وہ علم جو اوپر سے آتا ہے اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اسی سے اخلاق بنتے ہیں، اسی سے انسان سنورتا ہے، اسی سے روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، اسی سے معاشرہ سدھرتا ہے۔ دنیا یہ کہے گی۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ سچائی بتاؤ تو سچائی اس طرح پیش کی جائے گی، لیکن جب آپ علمی اداروں میں جائیں گے تو وہاں ایک بات آپ کو دکھائی جائے گی، بتائی جائے گی کہ ایجوکیشن سیکولر ہوتی ہے، اور سیکولر کے معنی اس کا دین سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں تو اس کا مطلب روحانیت سے تعلق نہیں، روحانیت سے تعلق نہیں کا مطلب کہ پیغمبروں سے تعلق نہیں، نبیوں سے تعلق نہیں، ولیوں سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، گاڈ سے تعلق نہیں۔ پھر کس سے اس کا تعلق ہے؟ تو کہا جائے گا اس کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کو کہاں سے پھر وہ چیزیں فراہم ہوئیں جو لا دینیت کی طرف لے جائیں؟ تو پھر کہنے والے زبان روک لیں گے، لیکن ضمیر کہے گا کہ طاغوت اور شیطان کا وہ نظام ہے جو خدا اور خدا کے پیغمبروں کے برعکس برپا کیا گیا ہے، اور وہ ایک کشمکش اور معرکہ ہے جس معرکے میں طاغوت اور شیطان جیتنا چاہتا ہے۔ اس نے تعلیمی اداروں پر ڈاکے ڈال دیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ تعلیم کو دین سے جدا کر کے تعلیم کو صرف انسان کے جسم اور خواہشات سے مربوط کر دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تعلیم کا جو نتیجہ نکلا ہے میں آپ سے کیا بیان کروں، اور کیا اخبارات میں اس نتیجے کا اظہار نہیں؟ دنیا کے ہر شہر کے اخبارات کے کئی صفحات، دنیا کے ہر شہر کے اخبارات کے کئی صفحات جرائم، بڑے بڑے ظلم، مہاپاپ، استحصال، دغا، چور بازاری، اغوا، قتل، خودکشی، قتل عام اور بے شمار جرائم سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ تو نمایاں خبریں جرائم کی ملیں گی۔ شاہ سرخی، سب سے پہلے جو سرخی آپ کو اخبار کی ملے گی وہ جرائم کی دنیا کی ہوگی، ہلاکتوں کی، تباہیوں کی، اور جتنا زیادہ آپ اندر جائیں گے تو وہی خبریں زیادہ نمایاں ہوں گی جن کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے، یا کھیلوں کا، تفریحوں کا، دلچسپیوں کا، دل لگیوں کا، وقت کے ضائع کرنے، پیسے کے برباد کرنے، نسل کو تباہ کرنے کے اعلانات ہوں گے، ایڈورٹائزمنٹ ہوں گے، یا سینما ہوگا، تھیٹر ہوگا، ناچتی تھرکتی عورت ہوگی، رقصاں اریاں، کوئی دوشیزہ ہوگی، اس کے فوٹو ہوں گے، اس کی کہانیاں ہوں گی جس کے ذریعے سے سیکسول جذبات کو بھڑکایا جائے گا اور دماغ کے سیل پر قفل ڈال دیے جائیں گے، اور انسان کو جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق کی کہانیاں سنا کر اپنے گھر بار سے، بہن سے، بہو بیٹی سے آزاد کر کے دوسروں کی آبروؤں پر ڈاکے ڈالنے کے ہنر سکھائے جائیں گے۔ یہ ہے موجودہ تعلیم کا منظر نامہ۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں، مستثنیات ہیں، انکار نہیں ان کا، لیکن گنیے ذرا ان کو، ایسے نیک اور صالح انسانوں کو گنیے کہ جو تعلیم کے اداروں سے وجود میں آئے اور واقعی ہر اعتبار سے ان سے صرف اخلاق پھیل رہے ہیں، نیکی پھیل رہی ہے، پرہیزگاری عام ہو رہی ہے۔ خال خال مثالیں ملیں گی، ورنہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ انبیائی اور پیغمبرانہ مشن کو چھوڑ دیا گیا۔ تعلیم اسلام کے ذریعے سے جو عطا کی گئی، اللہ رب العالمین کے ذریعے ایجوکیشن کا جو سسٹم دیا گیا، وہ سسٹم اس طرح شروع ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن اپنے پروردگار کو مت بھولنا جو کریٹر ہے، جس نے زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، پودے، جانور، درندے، چرند، پرند سب بنائے، اسے مت بھولنا۔ پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، جیولوجی پڑھو، ایسٹرونومی پڑھو، میتھ پڑھو، سائنس کی ہر شعبے کو پڑھو، جنرل نالج حاصل کرو، لیکن جہاں بھی تم جاؤ گے، جس رخ پہ آگے بڑھو گے، کیا خدا کے جلووں کے علاوہ تمہیں کچھ اور نظر آئے گا؟ اب اگر تم کو کوئی بیوقوف بناتا ہے سائنسداں بن کر اور یہ کہتا